السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپیک. میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذیشان الوی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں. ہم جو بھی ٹاپک چوز کرتے ہیں اس پہ بات چیت کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو آپ سراہ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. آج کی ویڈیو میں بھی جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ بہت ہی ہمارے معاشرے میں ڈے بائی ڈے جیسے سے وہ ڈے ہر ایئر کے بعد آتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس تہوار کو، اس ٹائم کو، اس ڈے کو منایا جاتا ہے. سو جی مارچ کے بعد اپریل آنے کو ہے، اور اپریل میں 1 اپریل کو فول ڈے منایا جاتا ہے، جس میں ہمارے جو ہے گرد و نواح میں کچھ ایسے پرسن جو ہے وہ اپریل فول مناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس پرسن کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اس کو فول بنا رہے ہوتے ہیں، اسے بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اسے معاشرے کے اندر وہ جو پرسن ہوتا ہے پہلے سے ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسی باتیں کرنے سے، ایسے بات کرنے سے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، وہ ٹینس کا شکار ہوتا ہے، سیڈنس طاری ہو جاتی ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری بائک چوری ہو گئی ہے، میں یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری والدہ مجھے چھوڑ گئی ہیں، آپ کا بھائی نہیں رہا ہے، یا اس قسم کے جو جھوٹ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیر تک وہ بات اس کے ساتھ ریئل بات شیئر نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سننے کے بعد ان پہ کافی ٹائم تک یہ سخت طائی رہتا ہے یا اس ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے العید و عیدان، کہ اسلام میں 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، تو تیسرا کوئی تہوار کوئی نہیں ہے. تو جو مغربی معاشرہ ہے یہ اصل میں دیکھو، ایک ہوتا ہے خوشی، ایک ہوتا ہے مزہ. مغربی معاشرے کا جو مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ لیول ہے، ان کا جو ویژن ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف مزے کے لیے جیو. صحیح. انہیں پتہ ہی نہیں کہ خوشی کسے کہتے ہیں، کیونکہ اندر سے ان کی روح جو ہے وہ اللہ سے کٹی ہوئی ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کبھی برے فعل کا سہارا لیتے ہیں، کبھی مذاق کا، کبھی نیو ایئر نائٹ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی شراب کی محفلیں قائم کرتے ہیں تو مزہ آ جائے. صحیح. تو مزے کے لیے مختلف یہ ہر مہینے یا ہر 10 دن بعد کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے. تو یہ اس کا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جو ہسٹری ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح سے انٹرٹین ہوتے رہیں، لیکن ان کا ریئل معنوں کے اندر، صحیح معنوں کے اندر وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے. اچھا جی، اور ہم ظاہری بات ہے کہ جہاں پر ہم بہت زیادہ سیریس رہنا، بہت زیادہ ہر وقت جو ہے وہ ایک اگریسو مائنڈ کے اندر رہنا، یہ بھی سوٹ نہیں کرتا، آپ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہلکا پھلکا اسلامی معاشرے کے اندر مذاق بھی چلتا ہے، یا مذاق اور مزاح میں اسلام ہمیں کس حد تک اجازت دیتا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی، یہ مذاق اسے کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کو تکلیف ہو، اچھا، اس کو حقیر سمجھا جائے، حقارت امیز اس سے رویہ اور سلوک اختیار کیا جائے. تو مزاح اسے کہتے ہیں کہ جس میں اس کو تکلیف نہ ہو اور اس میں دونوں اس کو ایک انجوائے کرے اور خوشی محسوس کریں. مزاح کے بارے میں جیسے ایک عورت آتی ہے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت والوں میں بن جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. روتی ہوئی گئی تو پیچھے سے آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا کہ ان سے بولو کہ جنت میں جوان ہو کر جاؤ گی، بوڑھی نہیں جاؤ گی. ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو اونٹ کا بچہ ہے نا وہ دے دو. تو وہ چلا گیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں اور آپ اونٹ کا بچہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں ہر اونٹ جو ہے اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نا گٹھری جو ہے ان کی طرف رکھتے رہے، کھجور خود کھاتے رہے. پھر صحابہ سے فرمایا یہ دیکھو کتنی کھجوریں کھا گئے ہیں، گٹھریوں کا زیادہ ڈھیر لگ گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف تو ایک گٹھلی بھی نہیں ہے، لگتا ہے آپ گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں. تو یہ مزاح جو ہے جس میں دونوں پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ انجوائے کریں، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. مذاق کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام کہ مذاق آپ کریں. اگر مذاق کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کریں گے تو کسی کی دل آزاری ہوگی،
مزاح میں یہ ہے کہ آپ کسی سے بات چیت کرتے ہوئے ایسے الفاظ ادا کریں جس سے اگلے بندے کی دل آزاری نہیں ہو، تو وہ مزاح کے زمرے میں آ جاتا ہے جی کہ اپریل فول جو ہے وہ منانا، اسلام اس کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، اسلام ہمارے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھو، اپریل فول یہ 1 اپریل کو لوگ مناتے ہیں، اور فول کا مطلب ہے کہ کسی کو الو بنانا، بے وقوف بنانا، جھوٹ بول کر. تو اس میں مین جو ہے وہ بیسک جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کے ذریعے سے اگلے کو بے وقوف بنا کر وہ پھر پریشان ہوگا اور ہمیں مزہ آئے گا. جبکہ اسلام تو جھوٹ کے بارے میں بڑا سختی سے ہی ایک فرماتا ہے. اسلام کا نظریہ جیسے قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. حجاج بن یوسف نے کسی سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا جی لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بڑے ظالم ہیں اور بڑے فاسق ہیں، فاجر ہیں، بڑے قتل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ آپ نے جھوٹ والی بات ہے نا یہ غلط کی ہے. میں نے منذ ما ولدتنی امی الی یوم ھذا، کہ جب سے میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے اور آج کے دن تک میں نے جھوٹ نہیں بولا. حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی بھی جھوٹ نہیں بول رہا. ایسے ہی اندلس کے اندر ایک شخص تھا عبد الرحمن، اس کے بارے میں سچ مشہور تھا، اور سچ ایسا مشہور تھا کہ دشمن بھی مانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو بادشاہ نے اس کے بیٹے نے کوئی بغاوت کی، عبد الرحمن کے بیٹوں نے بغاوت کی بادشاہ کے خلاف. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو تلاش کرو. تو انہوں نے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس بھی پہنچ گئے، انہوں نے چھپا دیا کہیں کمرے میں. تو اب اس کو پتا تھا کہ بادشاہ کو کہ بیٹے اس کے پاس گھر میں ہیں. تو اس سے پوچھا کہ عبد الرحمن بتاؤ آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ اس نے کہا جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیٹے میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ عبد الرحمن آج آپ کا امتحان تھا سچ کا، کہ اگر آج آپ جھوٹ بولتے تو آپ کے بیٹوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیتا. آپ کے سچ نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. تو اس کے لیے تو یہ جتنا بھی یہ معاشرے میں لوگ جھوٹ بول کے اگلے آدمی کو الو بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. بعض لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی کو. جی اس کے اندر لوگ اس طرح کا جو مذاق کرتے ہیں تو بے شمار ایسے ہمیں ویڈیوز مل جاتی ہیں کہ ڈفرینٹ ان کے حالات ہیں. جب آپ ان کو ذرا دیکھتے ہیں ویڈیوز کو کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جھوٹ بولنے سے، کسی کو اٹیک کا مسئلہ ہو گیا. ایک شخص کسی کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ جو شخص ہوتا ہے حدیث پڑھانے والا، تو وہ دیکھتا ہے اس کو کہ وہ گھوڑے کو، جانور کو بلا رہا ہے، ایسے کپڑا اوپر کر کے اس کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس میں دانے ہیں، تاکہ وہ جانور، یہ گھوڑا یہ سمجھے گا کہ اور اس کے قریب آ جائے گا اور اس کو پکڑ لے گا. جب یہ منظر وہ سارا سامنے دیکھتا ہے تو وہ وہیں سے پلٹ کر واپس اپنے علاقے میں چلا جاتا ہے کہ یہ شخص سے میں حدیث کا علم کیا حاصل کروں، یہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا. تو یہاں تک احتیاط ہے اسلام کے اندر. تو مذاق کے ذریعے سے بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. تو اس کے لیے ہے کہ بلکہ یہ تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. تو مسلمان کے لیے سہارا ہوتا ہے. تو یہ دن ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، یہ مغربی کلچر ہے اور یورپین کلچر ہے. یورپین کلچر کا انداز فکر کچھ اور ہے، اسلامک کلچر کا انداز فکر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی اور بہت سارے پہلوؤں کو آپ نے سامنے رکھا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگے پیغمبر کی زندگی سے بھی ہمیں مثالیں ہمارے ساتھ شیئر کی. نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.